ارہا سہمی سی گھٹنوں میں سر دیے بیڈ پر بیٹھی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ بری طرح چونکتے ہوئے خوف سے مزید خود میں سمٹتی کمرے میں داخل ہونے والے نووارد جو دیکھتے اپنے جگہ ساکت رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ایک ہی جگہ جم گئی تھیں۔ آپ نے مجھے اغوا کیا ہے؟ ارہا شاکڈ کیفیت میں بولی تھی۔ ارہا اس قدر بے یقین تھی کہ کچھ دیر کے لیے اس کا ڈر جیسے کہیں جا سویا تھا، جبکہ مقابل موجود انسان سنجیدگی سے ہر چہرے کے ساتھ ایک کے بعد ایک قدم دھرتا بیڈ کے نزدیک آ کھڑا ہوا تھا۔ ہاں، میرے ہی حکم پر تمہیں یہاں لایا گیا ہے، سخت اور سرد سے لہجے میں بولتا وہ ارہا کے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی سی دوڑا گیا تھا۔ کیوں؟ ارہا کی آواز ذرا سی بلند ہوتے ہی اس انسان کے چہرے پر شدید ناگواری چھانے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، ارہا غصے سے بولی تھی، آپ کو شرم نہیں آئی اپنے بھائی کی منگیتر کو اغوا کرتے؟ ارہا کے الفاظ پر اس کے چہرے پر چند پل کے لیے طنزیہ مسکراہٹ کی جھلک نظر آئی تھی۔ بھائی نہیں ہے وہ میرا، اور اب کچھ ہی دیر بعد تم اس کی منگیتر بھی نہیں رہو گی۔ نکاح کر رہا ہوں میں تم سے، چپ چاپ راضی ہو جانا، ورنہ میرے لیے نکاح کی فارمیلٹی کے بغیر بھی تمہارے ساتھ رہنا کوئی مشکل نہیں۔ اپنی باتوں سے وہ ارہا کو گہرا دھچکا دے گیا تھا، اور وہ حیرانگی سے اس کا چہرہ تکتی کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی۔ اس کے سامنے موجود انسان اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، مگر آج اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شخص کو پہلے کبھی جان ہی نہیں سکی تھی۔ تو کیا آج جو روپ وہ ارہا کے سامنے لے کر اس کے سامنے آیا تھا وہی اس کا اصل چہرہ تھا؟ وہ جامد سی اسے دیکھتی چلی گئی تو وہ اپنا حکم سناتا پلٹتے ہوئے کمرے سے نکل گیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر سے دروازہ باہر سے بند ہو چکا تھا، اور ارہا اپنی زندگی کے اس اچانک بدلتے موڑ پر ہکا بکا سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ یہ سکندر حیات تھا، ارہا کے منگیتر جاوید کا بڑا بھائی۔ ان دونوں بھائیوں کی رگوں میں ایک باپ کا خون تھا، مگر ان کی مائیں الگ تھیں۔ ارہا نے جاوید کو جتنا غصے کا، تیز اکڑ اور غرور والا دیکھا تھا، اس کے مد مقابل ارہا کا جب کبھی بھی سکندر حیات سے سامنا ہوا تو اس نے اس کی آنکھوں میں ہمیشہ اپنے لیے عزت و احترام کی جھلک دیکھی تھی۔ تو آج نہ جانے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ ساری حدیں پار کرتا ارہا سے زبردستی نکاح کر رہا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ ارہا کے حواس اس حقیقت کو قبول کرنے لگے تھے۔ وہ جو سکندر حیات کی آمد سے پہلے اپنی عزت کی حفاظت کو لے کر ادمری حالت میں تھی، اب ایک دم سے سکندر حیات کی موجودگی اور اس کا نکاح کرنے کا ارادہ ظاہر کرنا ارہا پر نئی سوچوں کے در وا کر گیا تھا۔ ارہا کو نہ چاہتے ہوئے بھی سکندر حیات کا کہا ماننا ہی پڑا تھا کہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ سکندر حیات کے ہر انداز سے بخوبی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ارادے میں کس قدر اٹل ہے، اور پھر ارہا کے پاس ایک عزت کی جمع پونجی کے علاوہ کچھ تھا بھی نہیں جس کے لیے وہ زیادہ سوچ بچار کرتی۔ اسی لیے وہ خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑے خود کو سکندر حیات سے نکاح کے لیے راضی کر گئی تھی۔ اس کے دل میں وسوسے اور ڈر موجود تھے، آخر کو وہ بھی ایک عام سی لڑکی تھی، اور وہ تھی بھی بن ماں باپ کی بچی۔ اس کے والدین ایک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور وہ اپنے ماموں کے پاس رہتی تھی، اور وہ اسے پیار و شفقت دینے کے بجائے بس ایک اضافی بوجھ کی طرح اپنے گھر میں جگہ دیے ہوئے تھے۔ اور قسمت کی اس کایا پلٹ پر بھی ارہا کے پاس سوائے آنسو بہانے کی کوئی آسرا نہیں تھا، کیونکہ جاوید نے اس کا منگیتر ہونے کے باوجود کبھی اسے کوئی مان نہیں بخشا تھا، اور اب تو وہ خود پر اغوا ہونے کا داغ لگوا چکی تھی، تو پھر کہاں کوئی اسے اپنے گھر، اپنی زندگی میں قبول کرتا۔ ارہا وہی بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکائے آنکھیں موند گئی، جس پر آنکھوں میں موجود نمی لڑکتی ہوئی اس کے رخساروں پر بہتی چلی گئی۔ ایک یہ آنسو ہی تو ہمیشہ ہر جگہ ہر وقت ارہا کے غم گسار رہے تھے۔ سورج کی کرنیں ہر سو پھیلتی ایک روشن دن کا پتہ دے رہی تھیں، مگر اس کے باوجود اس چھوٹے سے گھر کے ایک کمرے میں ہنوز رات کا سماں تھا، کیونکہ کھڑکی پر پردے گرے ہوئے تھے، اور کمرے کا مالک کمرے میں بالکل اندھیرا کیے اوندھے منہ لیٹا گہری نیند میں تھا، جب باہر سے آتی تیز نسوانی چیخوں پر اس انسان کی نیند میں خلل پڑا، اور وہ اچانک سے حواس باختہ سا اپنی بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولے ایک ہی جست میں بستر چھوڑے کمرے سے نکلتا آگے بڑھا ہی تھا کہ تبھی ارہا فل والیوم میں چیختی ہوئی کچن سے نکلتی سکندر حیات کی سمت آئی، اور اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتا یا پھر پوچھ پاتا وہ اس کے پیچھے پناہ لیتی اس کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں میں دبوچتے اپنا چہرہ اس کی کمر میں گھسا گئی، تو اس افتاد پر سکندر حیات کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ ارہا اور سکندر حیات کے نکاح کو کچھ دن ہو چکے تھے، اور یہ پہلی بار تھا کہ ارہا سکندر حیات کے اس قدر قریب آتے اسے مشکل میں ڈال گئی تھی،
مگر پھر ایک گہری سانسیں بھرتے سکندر حیات اسپاٹ چہرہ لیے ایک جھٹکے سے پلٹا تو ارحا کی گرفت خود بخود اس کی شرٹ سے ہٹتی چلی گئی اور وہ ہراساں نظروں سے آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے سکندر حیات کو دیکھتی دوسری نظر واپس کچن کی طرف ڈالے وہ ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اس وقت اس کا پورا وجود لرزاہٹ کا شکار تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں پورے گھر کو سر پر اٹھا رکھا ہے؟ سکندر حیات نے غصے سے پوچھا تھا۔ ارحا نے اپنی بلند ہوتی ہچکی دباتے انگلی اٹھائے کچن کی طرف اشارہ کیا تو سکندر نے ناسمجھی سے پلٹتے کچن کے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ وہاں بڑا سا چوہا ہے، آخر کار ارحا نے لرزتی آواز میں بتایا تو سکندر حیات نے لب بھینچے اسے بری طرح گھورا تھا۔ تم سے بھی بڑا تھا کیا، جو اسے دیکھ کر اتنی خوفناک طریقے سے چلا رہی تھی؟ خام خواہ میں میری نیند خراب کر دی۔ سکندر حیات بے رحمی کی انتہا کرتا بغیر چوہے کا کوئی سدے باب کیے دوبارہ سے اپنے کمرے میں داخل ہوا تو ارحا کے آنسوؤں کی رفتار بڑھی اور اس نے ہونٹ لٹکائے۔ سکندر حیات کی پشت کو تکا اور پھر مریل قدموں سے چلتی وہ نزدیکی صوفے پر پاؤں بھی اوپر کر کے سمٹ کر بیٹھتی اپنی قسمت پر ماتم کدا ہوئی تھی، جبکہ اب کچن میں موجود چوہا دیکھنے کے بعد اس کے پیٹ میں بھوک کے مارے چوہے دوڑنے لگے تھے۔ مگر وہ اتنی بہادر بالکل نہیں تھی کہ اب کچن میں اکیلے قدم رکھتی، اسی لیے بس اپنے من پسند مشغلے یعنی رونے میں مگن ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سکندر حیات نہا دھو کر فریش سا کمرے سے نکلا تو اس کی پہلی نظر صوفے پر موجود ارحا اور پھر دوسری نظر کچن کی دیوار کے ساتھ موجود 4 کرسیوں پر مشتمل خالی ڈائننگ ٹیبل پر پڑی تھی، یعنی آج بغیر ناشتہ کیے گھر سے جانا پڑنا تھا۔ سکندر نے یہ گھر کچھ دن پہلے ہی لیا تھا، جس کے بعد فوری وہ ارحا سے نکاح کر گیا تھا اور پھر نکاح سے اگلے ہی دن وہ ارحا پر واضح کر گیا تھا کہ یہاں اس کی خدمت کے لیے کوئی ملازمہ نہیں آئے گی، اسی لیے اسے اپنے کھانے پینے کا خود ہی انتظام کرنا پڑے گا، جس پر ارحا نے بنا کوئی چوں چرا کیے کچن کا رخ کیا تھا۔ مگر جب اس نے اپنے ساتھ سکندر کے لیے بھی کھانا بنانا شروع کیا تو پہلی بار سکندر حیات کی انا نے بالکل گوارا نہیں کیا تھا کہ وہ اس لڑکی کے ہاتھ کا بنا کھانا کھائے، مگر اس کھانے سے اٹھتی اشتہا انگیز خوشبو سکندر حیات کا لفظوں کا گلا گھونٹتی اسے کھانے پر مجبور کر گئی تھی۔ صبح کام پر جانے سے پہلے گرما گرم ناشتہ اور شام واپسی پر تازہ اور گھر کا بنا کھانا سکندر حیات کو کسی نعمت سے کم نہیں لگ رہا تھا، مگر آج چونکہ ایسا کچھ نہیں تھا تو وہ گہرا سانس بھرتا پانی پینے کے ارادے سے جیسے ہی کچن میں داخل ہوا، کچن کی حالت دیکھتے اس کا سر چکرا کر رہ گیا۔ سارا کچن بکھرا ہوا تھا اور کیبنٹ کھلے اور شیلف ساز و سامان سے بھری پڑی تھی۔ یہ کیسا طوفان آیا ہوا ہے کچن میں؟ سکندر حیات کی اونچی اور غصیلی آواز ابھری تو ارحا جو اسی کی طرف متوجہ تھی ایک بار پھر سے روحاں سی ہونے لگی۔ وہ میں آج کچن کی صفائی کر رہی تھی مگر پھر وہ چوہا، ارحا مدھم سی آواز میں بولتی شرمندگی سے نظریں جھکا گئی، پھر ہمت کرتی وہ کھڑی ہوئی اور کچن کے دروازے پر آ کر رکی۔ آپ پلیز اس چوہے کو کچن سے نکال دیں، پھر میں سب کر لوں گی، آپ کے لیے جلدی سے ناشتہ بھی بنا دیتی ہوں۔ ارحا پھنسی پھنسی آواز میں گزارش کرتے اسے لالچ دیا، جو کہ ضروری تھا کیونکہ اگر سکندر حیات گھر سے چلا جاتا تو شام کو ہی واپس آتا، مگر وہ اتنی دیر بھوکی نہیں رہ سکتی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری مردے کو جگانے والی چیخیں سن کر چوہا یہاں موجود ہوگا؟ سکندر حیات طنز کرتا چوہا نکال مہم پر لگا تھا، آخر کو خوش ذائقہ ناشتے سے جو مطلب تھا۔ ارحا نے اس کے طنز پر بس خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا تھا اور پھر واقعی سکندر حیات کو کچن میں اب چوہا نامی بلا کہیں نظر نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود اب ارحا ڈرتے ڈرتے ہی کچن میں مکمل داخل ہوئی اور ایک سہمی نظر ہر طرف ڈالتی وہ فریج کی طرف بڑھ گئی تو سکندر حیات نے اس کے دھان پان سے سراپے پر ایک گہری نظر ڈالتے باہر کا رخ کیا، لیکن وہ نہ جانے کس سوچ کے تحت کچن کے دروازے کے پاس ہی موجود ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر جا بیٹھا تو اس کی اپنے قریب موجودگی ارحا کو ایک ڈھارس دے گئی تو وہ کچھ پرسکون سی جلدی جلدی ہاتھ چلاتی سکندر حیات کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی تھی، لیکن ہر تھوڑی دیر بعد ارحا ایک ترچھی نظر سکندر حیات کی پشت پر لازمن ڈالتی اس کی موجودگی کا یقین کر رہی تھی، اور یہ نظریں سکندر حیات اسے نہ دیکھتے ہوئے بھی بخوبی محسوس کر پا رہا تھا، اور اب وہ بظاہر تو اپنے فون میں مگن تھا مگر ایک سوالیہ نشان اس کے دل و دماغ میں پیدا ہونے لگا تھا کہ آخر کو وہ اس لڑکی کا احساس کیوں کر رہا تھا جس سے وہ اپنے سوتیلے بھائی کی منگیتر ہونے کی سزا دیتے زبردستی اپنے نکاح میں لے چکا تھا۔ اپنے سوتیلے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے وہ اس کی منگیتر سے نکاح تو کر چکا تھا، مگر اس سے زیادہ وہ ارحا کے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکا تھا کیونکہ کسی لڑکی پر ظلم سکندر حیات کی فطرت میں نہیں تھا۔
وہیں دوسری طرف ارہا جو نکاح سے پہلے سکندر حیات کی باتوں پر بہت زیادہ خوفزدہ تھی، اور پھر سکندر حیات کی نکاح نہ کرنے کی صورت میں دی جانے والی دھمکی کے وہ نکاح کے بغیر بھی اس سے تعلق بنا سکتا ہے۔ اب نکاح کے بعد بھی اس کا ارہا کے قریب نہ آنا ارہا کے دل میں سکندر حیات کے لیے ایک انجانا سا خوشگوار احساس پیدا کر گیا تھا۔ وہ اب اکثر فارغ وقت میں جاوید اور سکندر حیات کا موازنہ کرنے لگتی تھی، اور اسی تقابل میں جب سکندر حیات کا پلڑا بھاری ہونے لگتا تو ایک دھیمی سی مسکراہٹ ارہا کے لبوں پر بسیرا کرتی اور اس کا چہرہ حیا کے تحت سرخ پڑنے لگتا کہ جاوید جیسے برے انسان کے بجائے سکندر حیات اب اس کا شوہر تھا۔ مگر پھر سکندر حیات کا خود سے خشک رویہ دیکھتے وہ دل محسوس کر رہ جاتی، جو بس شاید ایک انتقام کے طور پر اسے اپنے پاس رکھے ہوئے تھا۔ سکندر حیات جب 5 سال کا تھا جب اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو تب اس کے والد حیات صاحب نے سیما بیگم سے دوسری شادی کر لی، مگر وہ کبھی سکندر حیات کو ماں کا پیار نہیں دے سکی۔ اور پھر جب جاوید ان کی زندگی میں آیا تو وہ بالکل ہی سکندر حیات کے لیے ایک عام سوتیلی ماں کا روپ دھار گئی تھی، اور انہوں نے شروع سے ہی جاوید کو سکندر حیات کے خلاف کرنے کی کوششیں جاری کر دی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سکندر حیات اپنے باپ اور بھائی کے ہوتے ہوئے بھی اکیلا ہوتا چلا گیا، اور پھر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی جاوید نے ہر ممکن طریقے سے سکندر حیات کو ضد پہنچانے کی کوشش شروع کر دی تھی، اور اس سلسلے میں سیما بیگم جاوید کا ساتھ دیتی، حیات صاحب کو بھی سکندر حیات سے متنفر کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی، اور پھر اس طرح حیات صاحب اپنی آنکھوں پر غلط فہمی کی پٹی باندھے سکندر حیات سے نالا ہوتے چلے گئے۔ اور جب جاوید نے سکندر حیات کو اس جائز حق سے محروم کرتے دھوکے سے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی، تو تب غصے سے پاگل ہوتے سکندر حیات نے اس کی منگیتر ارہا کو اغوا کرتے اس سے نکاح کر لیا تھا۔ سکندر حیات اپنا شہر چھوڑے ایک چھوٹے سے شہر میں بسیرا کرتے ایک فیکٹری میں کام کرنے لگا تھا، لیکن اس نے جب ارہا سے نکاح کرنے کے بعد پرانے دوستوں سے رابطہ کرتے جاوید کی تڑپ کا مزہ لینا چاہا، تو آگے سے اسے جو سننے کو ملا اسے حیران کر گیا تھا، کیونکہ جاوید تو ایسے اپنی منگیتر کے غائب ہونے پر خاموش تھا جیسے اسے ارہا کے ہونے یا ہونے سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو، اور جاوید کا یہ رد عمل سکندر حیات کا سکون درہم برہم کر گیا تھا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہوتا اپنے کام سے واپسی کے بعد گھر جانے کے بجائے رات دیر تک اپنی سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل پر سڑکوں کی خاک چھانتا آدھی رات کو گھر کی طرف لوٹا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی زیرو پاور کی دھیمی اور ٹھنڈی وہ روشنی آنکھوں کو تراوٹ بخشنے کے ساتھ گھر کی ہر ایک چیز واضح کرتے یہ ظاہر کر رہی تھی کہ کسی نے اپنی جان ہلکان کرتے اس گھر کو محنت سے سنوارا ہے۔ سکندر حیات اپنے خراب موڈ کے ہوتے ہوئے بھی گھر میں ہوئی صاف ستھرائی کو ایک نظر میں ہی جانچ گیا تھا، اور پھر وہ بھاری قدم اٹھاتا کچن کی طرف آیا، جہاں اب صبح کی نسبت ہر چیز سلیقے سے اپنی جگہ سمٹی پڑی تھی، اور یہ سب دیکھتے سکندر حیات کے تنے ہوئے اعصاب اپنی نارمل حالت میں واپس آنے لگے تھے۔ اس نے فریج کھولتے اپنے لیے کھانا نکالا کہ اب بھوک زوروں پر تھی۔ اس نے صبح ناشتے کے بعد کچھ نہیں کھایا تھا۔ اپنے کمرے میں جاتے سکندر حیات کی ایک بلا ارادہ نگاہ اس کمرے کے دروازے کی طرف اٹھی جہاں ارہا آج کل رہ رہی تھی، اور پھر وہ سر جھٹکتے اپنے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ عجیب لڑکی ہے، مجھ پر غصہ کرنے کے بجائے ایسے رہ رہی ہے جیسے سالوں سے یہاں رہنے کی عادی ہے۔ سکندر حیات خود بڑبڑاتا عجیب کشمکش کا شکار ہوا تھا۔ ایک طرف جاوید تو اب دوسری طرف ارہا کا رویہ بھی الجھا دینے والا تھا۔ یہ دونوں یقیناً مجھے زج کرتے میرا دماغ خراب کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا وہ گھٹیا منگیتر۔ سکندر حیات کو تھکا ہارا سا وجود لیے بیڈ پر لیٹا بھی کلس رہا تھا، مگر آج اپنے سوتیلے بھائی کو ارہا کا منگیتر کہنا سکندر حیات کو اس قدر ناگوار گزرا کہ وہ وہی لب بھینچے تکیے میں منہ دیے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اور پھر ابھی اس کی آنکھ لگی ہی تھی کہ اس کے کانوں میں کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، تو وہ فوری اپنی نیند سے بھری آنکھوں کو کھولے سیدھا ہوا، اور پھر دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی ارہا اس کی پوری آنکھیں کھلوا گئی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک تکیہ اور ایک چادر لیے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی سکندر کو چنبے کا شکار کر گئی۔ اب یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ سکندر حیات نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا۔ پہلے صرف دماغ پر سوار تھی، اب آنکھوں کے سامنے جیتا جاگتا وجود لیے آ چکی تھی۔ ارہا نے چہرہ اوپر کیے اسے دیکھا، اور پھر بڑی دلیری سے وہ ایک قدم آگے بڑھتی کمرے میں داخل ہو گئی۔ سکندر حیات نے لب بھیچے اس کا یہ عمل دیکھا تھا۔ اس گھر میں بس یہی ایک کمرہ رہنے کے قابل تھا، اور ارہا پچھلے کچھ دن سے جس کمرے میں رہ رہی تھی وہ اسٹور کے طور پر استعمال میں تھا، اور وہاں چھت سے لٹکتا نام نہاد پنکھا ارہا کی قسمت کی طرح چلتے چلتے ایک دم سے بند ہو گیا تھا، جس پر ارہا کو گرمی اور مچھروں سے ایک ساتھ نبرد آزما ہونا پڑ رہا تھا۔
مگر آج تو گھر میں ایک عدد چوہے کی موجودگی بھی ارہا کی نظر میں آ چکی تھی۔ اسی لیے وہ جو کل سے سب برداشت کر رہی تھی، آج بڑی ہمت کرتی سکندر حیات کے کمرے کا رخ کر گئی تھی۔ وہ اس کمرے کا پنکھا خراب ہے، گرمی ہے وہاں، مچھر ہیں اور پھر وہ صبح والا چوہا۔ ارہا پہلے اٹکی اور پھر بغیر وہ سکندر حیات کے سامنے اپنے تمام مسائل رکھتے آخر میں چوہا کا لفظ بولتے وہ پھر سے اڑتے چہرہ جھکا گئی، کیونکہ اب سکندر اسے بری طرح سے گھور رہا تھا۔ پنکھا کب سے خراب ہے؟ سکندر حیات نے آنکھیں چھوٹی کیے سوال کیا تو ارہا نے تھوک نگلتے جواب دیا تھا، پرسوں سے۔ ارہا کے جواب پر سکندر حیات نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا کہ وہ 2 دن گرمی برداشت کر گئی تھی، مگر آج ایک چوہے کا خوف اسے اس کے کمرے تک پہنچا گیا تھا۔ وہ خوف سے سر جھٹکتا بغیر کچھ بولے دوبارہ بیڈ پر لیٹتا آنکھیں بند کر گیا تو ارہا نے کچھ دیر ناسمجھی اسے دیکھا اور پھر بیڈ کی پائنتی کی طرف وہ بغیر آواز پیدا کیے سکندر کی خاموشی پر شکر کا کلمہ پڑھتی فرش پر اپنا تکیہ رکھتے سمٹ کر لیٹتی چادر اپنے آدھے وجود پر اوڑھ گئی تھی۔ لیکن جب کچھ دیر تک سکندر حیات نے بیڈ پر اپنے پہلو میں کوئی ہلچل محسوس نہیں کی تو اس نے حیرانگی سے اپنی آنکھیں کھولتے پہلے بیڈ کی دوسری طرف دیکھا اور کمرے کے بند دروازے کو دیکھتا وہ تعجب سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا ارہا واپس چلی گئی تھی؟ یہ سوچ آتے ہی وہ کٹھور پن سے سونے کے لیے دوبارہ لیٹ نہیں سکا تھا، بلکہ بیڈ سے اترتا جیسے ہی آگے بڑھا تو فرش پر لیٹی ارہا کو دیکھتے ہی اس کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ اٹھو یہاں سے فوری! سکندر حیات کرخت اور اونچی آواز میں بولا تو ارہا اسپرنگ کی طرح اچھلتی کھڑی ہوئی تھی۔ اسے لگا سکندر حیات اسے کمرے سے نکالنے والا ہے، اس لیے چند سیکنڈ میں اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری، اس کے گال آنسو سے تر ہوئے اور لبوں پر کپکپاہٹ جاری ہوئی تھی۔ شاید وہ کچھ کہنے کی کوشش میں تھی۔ بے وقوف لڑکی، یہاں فرش پر لیٹنے کے بجائے بیڈ پر سو جاؤ۔ سکندر حیات جیسے اس کی دماغی سوچ پڑ گیا تھا۔ سکندر حیات ساری زندگی لڑکی ذات سے دور ہی رہا تھا۔ اس کی پرکشش شخصیت ایسی تھی کہ کئی لڑکیاں اس کی جانب بڑھی تھیں، لیکن اس کا لیا دیا اور سرد انداز دیکھتے وہ پیچھے ہٹ جایا کرتی تھی۔ فیشنیبل سی اور چالاکی بھرے عجب چہرے اسے ہمیشہ اکتاہٹ میں مبتلا کر دیتے تھے، مگر آج سامنے کھڑی عام سے حلیے میں موجود بغیر کسی آرائش کے اپنی روتی دھوتی حالت میں سکندر حیات کے دل و دماغ میں وہ گھنٹی سی بجا گئی تھی۔ اور پھر سکندر کے الفاظ سنتے ہی ارہا کے آنسو تھمے تھے۔ اس نے حیرانگی سے آنکھیں پھاڑے سکندر کو دیکھا، جیسے اس کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ سکندر حیات نے بغور اس لڑکی کے پل پل بدلتے چہرے کے تاثرات دیکھے تھے۔ میں وہاں بیڈ پر سو جاؤں؟ ارہا نے یقین دہانی چاہی تو سکندر نے بس سر اسبات میں ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ وہ بس نظروں میں ارہا کا پرسکون پڑتا چہرہ بسا رہا تھا۔ دل میں موجود الجھنیں، غصہ اور جلنا کڑنا بدستور کم ہونے لگا تھا۔ اور آپ؟ ارہا کے جھجکتے سوال پر سکندر واپس سے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ میں بھی یہیں سوؤں گا۔ تمہیں سونا ہے تو یہ جگہ خالی ہے، مگر پلیز اب میری نیند خراب نہیں کرنا۔ سکندر حیات اسے تنبیہ کرتا اپنی جگہ لیٹتا آنکھیں بند کیے کروٹ بدل گیا تو کچھ دیر بعد ارہا دھڑکتے دل کے ساتھ بیڈ کی دوسری سمت جا کر لیٹتی، ایک مسکراتی نظر سکندر حیات کی پشت پر ڈالتی وہ بھی مخالف سمت کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ سکندر حیات اپنے عمل سے ارہا کے دل میں خاص مقام حاصل کرتا جا رہا تھا۔ وہ سکندر کو کبھی نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ ان دنوں کتنے آزادی بھرے ماحول میں اس گھر میں رہ رہی تھی۔ یہاں کسی کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی اور وہ یہاں سکندر حیات کی قید میں ہوتے ہوئے بھی خود کو آزاد محسوس کر رہی تھی۔ ارہا نے اپنی ماضی کی تلخیاں یاد کرتے افسردگی سے اپنی آنکھیں موندی تھیں، اور پھر وہ اپنی اس زندگی کو لے کر بھی زیادہ خوش فہم نہیں ہو سکتی کہ نہ جانے کب سکندر حیات اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کرتا۔ آخر کو وہ کسی محبت میں نہیں بلکہ کسی انتقام میں اسے یہاں لایا تھا۔ سکندر حیات آج جلدی سے کام سے واپس آ گیا تھا۔ وجہ اس کا سر درد اور بخار کی شروعات تھی۔ راستے سے کچھ میڈیسن پکڑتے گھر پہنچنے تک بارش شروع ہو چکی تھی، جس پر سکندر نے اللہ کا شکر ادا کرتے جلدی سے بائک کھڑی کرتے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، سامنے صوفے پر بیٹھی ارہا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر تھوڑا شوق زدہ ہوئے تھے۔ ارہا تو آج وقت سے پہلے سکندر کو گھر دیکھتے حیران ہوتے اب اپنے حلیے پر شرم سے سرخ پڑتی وہ چہرہ پوری طرح نیچے جھکا چکی تھی، جبکہ سکندر حیات کی نظریں اس پر جمی تھیں، کیونکہ ارہا اس وقت سکندر کی شرٹ اور ایک ٹراؤزر پہنے ہوئے تھی۔ دوپٹے سے ندارت وجود ارہا کو خفت میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس سے پہلے سکندر کوئی سوال کرتا ارہا نے لب کشائی کی تھی، وہ مجھے اپنے کپڑے دھونے تھے تو بس تھوڑی دیر کے لیے آپ کے کپڑے پہن لیے، میرے کپڑے سوکھ گئے ہوں گے، ابھی بس تبدیل کر لیتی ہوں۔ ارہا جلدی جلدی بولتی جیسے ہی آگے بڑھی سکندر کی بھاری آواز اس کی سماعتوں میں پڑی تھی۔
محترمہ، آپ پتہ نہیں کون سی دنیا میں گم تھیں۔ آپ کے کپڑے خشک ہو کر اب دوبارہ بھیگ چکے ہیں کیونکہ باہر بارش ہو رہی ہے۔ سکندر نے اپنے گیلے ہوتے بالوں میں ہاتھ چلاتے ارحا کو جھٹکا دیا تو برق رفتاری سے باہر کی جانب بھاگی تھی اور کچھ ہی لمحوں بعد اس کی واپسی روحاں سے چہرے کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ اپنے گیلے کپڑوں کو بازو پر لیے اندر داخل ہوئی تو سکندر حیات طبیعت خرابی کے باوجود اپنے کمرے میں نہیں گیا تھا، حالانکہ وہ آتے ہی دوا کھا کر سونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مگر آج سامنے پیش آئی صورتحال نے اسے عجیب پشیمانی کے سمندر میں دھکیل دیا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس دن سے ایک لباس میں نہ جانے کیسے گزارا کر رہی تھی۔ سکندر حیات کو تو بس اپنے بدلے اور غصے سے مطلب تھا، جو ایک لڑکی کو اس کی مرضی کے بغیر اپنے نکاح میں لیتے اس کی بنیادی ضروریات سے منہ پھیرے ہوئے تھا۔ سکندر حیات اپنے اندر اترتی خاموشی کو محسوس کرتا، جیسے منتظر تھا کہ شاید ارحا اس سے کوئی شکوہ، کوئی گلہ کرے، مگر وہ پتہ نہیں کس مٹی سے بنی تھی جو بجائے اسے اس کی کوتاہی کا احساس دلانے کے اس کے کپڑے پہننے پر شرمندہ ہوتے وضاحتیں دے رہی تھی۔ ارحا نے لاؤنج کے صوفے پر ہی اپنے کپڑے پھیلاتے پنکھے کی سپیڈ تیز کر دی تھی اور اب تھوڑا چونکتے ہوئے سکندر حیات کی طرف متوجہ ہوئی جو وہیں بت بنا کھڑا تھا۔ سکندر حیات کا چہرہ مرجھایا ہوا اور سرخی لیے ہوئے تھا۔ آپ آج جلدی آ گئے؟ ارحا نے سوال کرتے ایک نظر اس کے ہاتھ میں موجود چھوٹے سے شاپر پر ڈالی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، دوا کھا کر سونے لگا ہوں، کھانا نہیں کھاؤں گا۔ سکندر ایک گہری سانس بھرتے بولا اور کمرے میں چلا آیا۔ طبیعت پر چھایا بوجھل پن بڑھتا ہی جا رہا تھا، پورے وجود میں تھکاوٹ نے ڈیرا جمایا تھا، دل میں کہیں اپنے کیے پر شرمندگی سر اٹھانے لگی تھی۔ سکندر گمسم سی کیفیت میں بیڈ پر ویسے ہی ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا جب دروازہ کھولتے ارحا کمرے میں آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں ایک دودھ کا گلاس اور پانی تھا۔ یہ دودھ اور کچن کا باقی کا سودا صرف لانے والا سکندر ہی تھا، تو پھر اسے ارحا کی ذات نظر کیوں نہیں آئی تھی کہ اسے کھانے پینے کے علاوہ زندگی گزارنے کے لیے اور بہت سی چیزوں کی بھی ضرورت تھی۔ باہر ٹھنڈ ہو رہی ہے، دوا کھانے کے بعد یہ گرم دودھ پی لیں، آرام ملے گا۔ ارحا اپنی ازلی دھیمے اور نرم لہجے میں بولتی سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھتے ہی واپس پلٹ گئی تھی، کیونکہ سکندر کے سامنے اس کے ہی لباس میں ملبوس کھڑے رہنے کی اس میں ہمت نہیں تھی، جبکہ سکندر کی نظر اس پر ہی ٹکی تھی، یہاں تک کہ وہ کمرے سے چلی نہیں گئی تھی۔ اس لڑکی کو اپنے لباس میں دیکھتے سکندر حیات کا دل گداز پڑنے لگا تھا، ایک اپنائیت کا احساس پیدا ہوا تھا۔ سکندر کو وہ اپنے لباس میں اول جلول حلیے میں بھی دنیا کی خوبصورت لڑکی لگی تھی۔ دل میں بہت سے ارادے باندھتے وہ دودھ کا گلاس ختم کرتے وہ ارحا کی اچھائی کا دل سے قدردان ہوتے لیٹا اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ سو چکا تھا۔ 2-3 گھنٹے کی نیند لیتے وہ کچھ بہتر محسوس کرتے اٹھا تھا۔ واش روم سے ہوتے وہ جیسے ہی باہر آیا ارحا بھی کمرے میں آ چکی تھی۔ وہ اب اپنے کپڑوں میں تھی اور اب سکندر حیات نے غور کیا تھا کہ وہ لباس اپنی اصل رنگت کھو چکا تھا۔ آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ ارحا کے سوال پر سکندر حیات کی نظریں اس پر ٹھہری تھیں۔ وہ اس وقت ایک مکمل اچھی بیوی کے روپ میں موجود سکندر حیات پر حاوی ہونے کو تھی۔ سکندر بمشکل اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتا بولا تھا، نہیں بس چائے پیوں گا۔ سکندر کے بولنے پر ارحا سر ہلاتے کمرے سے نکل گئی تھی، مگر جب وہ تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو چائے کے ساتھ کچھ بریڈ کے پیس بھی موجود تھے۔ ارحا حسب عادت اپنی جگہ پر لیٹتی کروٹ بدل چکی تھی، مگر اس کی تمام حسیات اپنے سے کچھ فاصلے پر موجود سکندر سے جڑی تھیں، کیونکہ وہ آج سو نہیں رہا تھا۔ اس کے وجود کی ذرا سی ہلچل ارحا کو اچھے سے محسوس ہو رہی تھی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ذرا سا اپنا رخ ترچھا کیے سکندر کو دیکھنے لگی، جو آج سیدھا لیٹا کبھی اپنا بازو پیشانی پر رکھ رہا تھا تو کبھی بازو پیچھے کرتے ہاتھ سے سر دبا رہا تھا، جس سے ارحا کو یہی اندازہ ہوا کہ اسے سر درد ہے، اور پھر وہ اپنی خدا ترس والی عادت سے مجبور ڈھیٹ بن کر سو نہیں پائی تھی۔ میں سر دبا دوں؟ ارحا اب مکمل سکندر کی طرف پلٹے جھجکتے ہوئے بولی تو سکندر نے منہ سے کچھ بولے بغیر بس نفی میں سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا، جبکہ دل و دماغ نے تو فوری ارحا کی آفر قبول کرنے کی گردان شروع کی تھی، جس پر وہ سختی سے آنکھیں بند کرتے اپنے دل و دماغ کو ڈپٹنے لگا ہی تھا جب ایک نرم گرم سا لمس اس کی پیشانی پر موجود ہوا تھا۔ وہ جھٹ آنکھیں کھول گیا تھا تو آنکھیں سیدھی ارحا کے معصومیت لیے چہرے سے جا ٹکرائیں۔ میں نے دوا لی ہے، تھوڑی دیر تک سر درد میں آرام آ جائے گا، تم سو جاؤ۔ سکندر اپنے دل کی دہائیوں کو دباتے بولا۔ تب تک میں دبا دیتی ہوں نا، پھر شاید آپ کو بھی نیند آ جائے۔ ارحا تھوڑا سا اس کی طرف کھسکے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے بعد سکندر نے بغیر کسی حیل و حجت کے اپنی آنکھیں بند کی تھیں، مگر وہ چاہ کر بھی سو نہیں پایا تھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے وہ بھرپور نیند لے چکا تھا، اور کچھ آج ارحا کے ہاتھ کا لمس اور اس کی اپنے نزدیک موجودگی سکندر کو مشکل میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس کے دل میں ارحا سے جڑے اپنے مضبوط رشتے کو لے کر جذبات اور احساسات بدلنے لگے تھے۔
سکندر جو مختلف سوچوں میں گھرا غنودگی میں جا رہا تھا، جب ارہا کا ہاتھ اپنی پیشانی پر ایک ہی جگہ ٹھہرے محسوس کرتے وہ آنکھیں کھول گیا تھا۔ ارہا اسی طرح آدھی بیٹھی اور آدھی لیٹی کیفیت میں سو چکی تھی۔ سکندر حیات نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے اس کا اپنی پیشانی پر موجود ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے آنکھوں کے سامنے کیا تھا۔ یہ ہاتھ اس کی تکلیف میں مسیحا بنا تھا۔ ارہا غیر آرام دہ حالت میں سوئی تھی، مگر سکندر چاہ کر بھی اسے صحیح سے لٹاتے اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر آج سکندر کی جان مزید مشکل میں پھنسنے والی تھی، جب سکندر کے ارہا کا ہاتھ چھوڑنے سے پہلے ہی ارہا صاحبہ نیند میں ہی اپنا تکیہ چھوڑے سکندر کے تکیے پر ہی جگہ بناتے مکمل اس کی طرف کروٹ لیے دوبارہ نیند کی وادیوں میں گم ہوتی سکندر کو ساکت کر گئی تھی، جو اب دم سادے اپنے چہرے کے بالکل قریب ارہا کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ارہا کا ہاتھ پہلے ہی سکندر کے ہاتھ میں تھا تو دوسرا وہ خود ہی سکندر کے بازو پر رکھ چکی تھی۔ سکندر نے بے ساختہ گہری سانس بھرتے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی تھی۔ نیند تو اس کی آنکھوں سے کوسوں دور بھاگ چکی تھی۔ اپنے قریب موجود اس کومل سے وجود کی موجودگی اور اس وجود پر حق ملکیت کا حساس سکندر کی آنکھوں میں خمار سا بھر گیا تھا۔ اس وجود کو اپنے حصار میں قید کرنے کی خواہش مند ہوا تھا، اور وہ اس کی پکار پر لبیک کہتا اپنے دماغ میں چلتی کشمکش پر بغیر کام دھرے اپنا بازو بڑھائے ارہا کو اپنے حصار میں لیے رہا۔ صاف فاصلہ بھی سمیٹتے وہ بہت نرمی اور محبت سے اس پر جھکا تھا، مگر پھر بھی ارہا کی آنکھ کھل چکی تھی۔ وہ حیران پریشان سی سکندر کو اپنے قریب دیکھنے لگی، لیکن جب سکندر کا لمس اس کی آنکھوں پر آ ٹھہرا تو وہ آنکھیں بند کرتی بغیر کسی مزاحمت کے سکندر کے پرتپش سے لمس میں کھوتی خود کو بھولنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر شرم و حیا کے سائے لہراتے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر گیا تھا کہ سکندر بہکتا چلا گیا تھا۔ کوئی اس وقت اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور یہ بھولا تھا کہ اس لمحے میں اسے ایک بار ارہا کی مرضی لازمی جاننی چاہیے تھی، کیونکہ صبح جاگنے پر سکندر حیات اپنے اس عمل پر خود ہی پچھتانے والا تھا۔ اگلی صبح آنکھ کھولنے پر سکندر نے خود کو بیڈ اور کمرے میں اکیلا ہی پایا تھا۔ اس کے دل پر چھائی سرشاری اس کے لبوں پر مسکراہٹ کا سبب بننے والی تھی، جب ایک سوال پوری شدومت سے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ پچھلے سارے واقعات اور معاملات اس کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگے تھے۔ میں ارہا سے خوش ہوں، اس سے اپنا رشتہ مکمل کرنے پر مطمئن ہوں، مگر کیا وہ بھی اس پر خوش ہوگی؟ مگر کہیں میں پھر سے اس کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر رہا؟ وہ اتنے سال جاوید کی منگیتر رہی، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں جاوید کے لیے کوئی جذبات نہ ہوں؟ سکندر حیات خود سے ہی سوال کرتا چلا گیا تھا۔ میں نے ارہا کو اپنی زندگی میں شامل کرتے کون سی خوشیاں دی ہیں جو وہ میرے ساتھ پر خوش ہوگی؟ اس کے وجود پر تو اپنی چھاپ چھوڑ چکا، مگر اس کے دل کی مجھے کیا خبر؟ یہ میں کیسے رشتے کی شروعات کر چکا ہوں؟ رات کا خمار دل و دماغ سے اترا تھا تو ایک بار پھر گہری سنجیدگی اور اسپاٹ پن نے سکندر حیات کے چہرے کا احاطہ کر لیا تھا، اور پھر وہ انہی تاثرات کے ساتھ کام کے لیے تیار ہوتا بغیر ناشتہ کیے کمرے سے نکلتا، سیدھا باہر آتے بائک لیے گھر سے نکلتا چلا گیا تھا، اور کانپتے لرزتے وجود اور چہرے پر دھیمی شرمیلی مسکراہٹ لیے اس کے لیے ناشتہ تیار کرتی ارہا اچنبے سے بائک کی آواز سنتی جیسے ہی باہر نکلی۔ سکندر جا چکا تھا اور وہ اسے پیچھے سے پکار بھی نہیں سکی تھی۔ اس کا گلاب کی طرح کھلتا چہرہ مرجھا سا گیا تھا اور وہ پریشان سی واپس پلٹی تھی۔ سکندر حیات کا یہ انداز ارہا کے دل کو ایک ٹھیس سی پہنچا گیا تھا۔ وہ بددل سے کچن میں بنتی چائے کے نیچے چولہا بند کیے وہ صوفے پر جا کر بیٹھتی اداس سی اپنا چہرہ اپنے گھٹنوں میں چھپا گئی تھی۔ دل میں بہت سے وسوسوں نے جگہ بنائی تھی، اور پھر اس دن ارہا سارا دن بھوکی پیاسی بغیر کوئی کام کیے بیٹھی رہی تھی کہ دل اچانک سے ہر چیز سے اچاٹ سا ہو گیا تھا۔ جب شام کو سکندر حیات کی واپسی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگ موجود تھے۔ اس کے دل میں ارہا کو لے کر جو بھی خیالات جنم لے چکے تھے، تب بھی وہ ارہا کی بنیادی ضروریات سے منہ نہیں موڑ سکتا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے اطراف میں نظر دوڑائیں، لیکن ہر طرف سناٹے کے ساتھ اندھیرا بھی چھایا ہوا تھا، جبکہ پہلے عموماً ارہا اس وقت کچن میں ہوتی تھی۔ لاؤنج اور کچن کی لائٹ بھی جل رہی ہوتی تھی۔ سکندر نے شاپنگ بیگ ٹیبل پر رکھتے پہلے کچن کا رخ کرتے لائٹ جلائی تو اس کی نظر صاف ستھری شیلف سے ہوتی چولہے پر موجود ایک چائے کی پتیلی اور ایک فرائی پین پر پڑی تھی، اور اس فرائی پین میں موجود فرائی انڈا شاید صبح کا یوں کا توں موجود تھا۔ اس صورتحال پر سکندر نے اپنا لب دانتوں تلے دباتے اپنی پیشانی کھجائی تھی۔ پھر جب اسے ارہا اپنے کمرے میں بھی نہ دکھی تو سکندر کے دل میں یہی بات چبھنے لگی تھی کہ کیا واقعی ارہا کو اس کا اپنے نزدیک آنا پسند نہیں آیا؟ اس سوچ کے آتے ہی سکندر حیات کا موڈ بگڑنے لگا تھا، چہرے پر تناؤ آ وجود ہوا تھا۔ جو بھی ہے، جیسے بھی ہے، ارہا کو اب میری ہی بیوی بن کر رہنا ہے۔
سکندر حیات یہ الفاظ بڑبڑاتے جیسے خود سے بھی بہت بڑا اعتراف کر گیا تھا، اور پھر وہ اسی غصے میں اپنے کمرے سے نکلتا ارہا کے سابقہ کمرے میں داخل ہو چکا تھا، جہاں پر ارہا تکیے میں منہ دیے بکھرے سے حلیے میں لیٹی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز اور بھاری قدموں کی چاپ پر وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی تو سکندر حیات نے پورے حق سے آج ارہا کے سراپے کو جانچتے پھر اس کی سرخ آنکھوں اور گلابی پڑتے چہرے پر نظریں ٹکائی تھیں۔ سکندر کی موجودگی ارہا کا شرم سے دوچار کرتی نظر جھکانے پر مجبور کر گئی تھی کہ دل بھی اپنے دھڑکنے کی رفتار بڑھا گیا تھا۔ کس چیز کا ماتم ہو رہا ہے؟ سکندر کی غصیلی سی آواز پر ارہا نے پل بھر کو اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اور پھر صبح والا اس کا رویہ یاد آتے ہی ارہا کے چہرے پر دکھی تاثرات چھائے تھے، اور پھر وہ بڑی بہادری دکھاتے بول پڑی تھی، یہ قربت بھی آپ کے انتقام کا حصہ تھی کیا؟ وہ یہ الفاظ ادا کرتے سسک پڑی تھی کہ اپنی ذات کا ارزاں ہونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو۔ اس کے پاس آ کر کھڑا ہوتا سکندر حیات اونچی آواز میں دھاڑا تو ارہا نے ڈر کے مارے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے چہرہ گھٹنوں میں چھپایا اور زور زور سے رو دی تھی۔ اس کے بعد سکندر حیات بغیر ارہا کی غلط فہمی دور کیے لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکلنے کے بعد گھر سے بھی نکلتا چلا گیا تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد ارہا نے خود کو سنبھالتے جیسے اپنا چہرہ اوپر کیے اسے اپنے سے کچھ ہی فاصلے پر پڑے شاپنگ بیگ نظر آئے تو وہ حیرانگی سے ان کو اپنی طرف کھینچ گئی تھی، اور پھر ان شاپنگ بیگ سے ارہا کے کپڑے، جوتے اور ضرورت کا ہر سامان نکلتے اسے منہ بسوڑنے پر مجبور کر گیا تھا۔ دل میں کہیں خوشی کے گلاب کھلے تھے۔ سکندر کا اپنے لیے شاپنگ کرنا اور پھر اس کے الفاظ پر سخت رد عمل دینا ارہا کے دماغ کی بتی کسی حد تک جلا گیا تھا، جس سے وہ کچھ ہلکی پھلکی ہوتے اب ساتھ میں سکندر کو لے کر پریشان بھی ہونے لگی تھی، جو یقیناً اب اس سے غصہ ہو گیا تھا۔ ارہا نے اپنا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ صاف کرتے پہلے ایک نفیس سا سوٹ نکالتے پہنا تھا، بالوں کو سنوارا تھا، اور پھر پیٹ میں دوڑتے چوہوں کی بدولت وہ کمرے سے نکلتی کچن میں آئی تو ایک بار پھر اسے تاسف نے آ گھیرا کہ اس نے سارا دن غلط فہمی میں آنسو بہانے میں مصروف رات کا کھانا نہیں بنایا تھا۔ پھر جھٹ پٹ بننے والے کھانے کا جگاڑ لگاتی وہ جلدی سے ہاتھ چلانے لگی۔ وہ فی الوقت گھر میں سکندر کی غیر موجودگی سے لاعلم تھی، مگر جب وہ کھانا بننے پر سکندر کے کمرے میں آئی تو خالی کمرہ اسے منہ چڑھا رہا تھا، اور تب رات کے وقت خود کو گھر میں اکیلا پاتے ارہا کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے کمرے سے نکلتی باہر آئی تھی، اور گھر میں سکندر کی بائک کو بھی غائب دیکھ کر وہ پھر سے رونے والی ہوئی تھی۔ اس کی بھوک پیاس اڑ چکی تھی، اور وہ لاؤنج کا دروازہ اندر سے بند کیے ادھر سے ادھر چکر کاٹتی ہر دوسری نظر گھڑی پر دوڑانے لگی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ ارہا کو پریشان کر رہا تھا۔ وہ سکندر کی خیریت سے آنے کی دعائیں کرتی سخت پریشانی میں مبتلا تھی۔ پھر جیسے ہی سکندر کی بائک کی آواز اس کے کانوں میں پڑی اس نے بھاگ کر لاؤنج کا دروازہ کھولا تھا۔ سکندر نے اندر داخل ہوتے بغیر ادھر ادھر دیکھے کمرے میں جا کر بند ہونا چاہا تھا، جب ارہا کی دھیمی سی آواز اس کے قدم روک گئی تھی۔ کھانا کھا لیں۔ ارہا کے بولنے پر وہ رکا تھا مگر پلٹا نہیں تھا جب ارہا کی التجا ابھری تھی، پلیز۔ اور تب سکندر حیات دل کے ہاتھوں مجبور پلٹا تھا، اور پھر نئے سوٹ میں چمکتی دمکتی ارہا کو دیکھتے سکندر کے اندر کی ساری کثافتیں ختم ہونے لگی تھیں۔ وہ اب انکار نہیں کر سکا تھا مگر کچھ بولا بھی نہیں تھا، بس خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا تو ارہا جلدی سے کھانا گرم کرنے کچن میں گئی تھی۔ کھانا اسی خاموشی سے کھایا گیا تھا، مگر آج اس کھانے کو کھانے میں فرق یہ تھا کہ ارہا نے کچن میں یا پھر سکندر سے پہلے یا بعد میں کھانا کھانے کے بجائے سکندر کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر کھایا تھا، جس پر نہ جانے کتنی بار سکندر کی نگاہیں اس کے دل فریب سے روپ کو دل ہی دل میں سرا چکی تھی۔ کھانے کے بعد ارہا سکندر کے کمرے میں جانے کے بعد 2 کپ چائے لیے کمرے میں آئی تو سکندر نے اس تبدیلی پر ایک گہری نظر ارہا پر ڈالی تو وہ نظریں چرا کر رہ گئی۔ چائے کی گھونٹ بھرتے سکندر حیات کچھ لفظوں کو جوڑ رہا تھا۔ گھر سے باہر تنہائی میں گزارا وقت اسے خود کو محاسبہ کرنے کا موقع دے گیا تھا، تو پھر اسے ارہا کے الفاظ غلط نہیں لگے تھے۔ سکندر حیات جو اس کے ساتھ کر چکا تھا اس کا غلط فہمی میں مبتلا ہونا بنتا تھا۔ پھر سکندر حیات اپنی مردانگی کی انا کو بلند کیے بغیر اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتا معافی مانگنے ارہا کو شدید جھٹکا دے گیا تھا۔ سوری، میں نے اب تک تمہارے ساتھ جو بھی کیا وہ غلط تھا، مجھے تمہاری رضامندی کے بعد ہی تمہارے قریب آنا چاہیے تھا۔ خاموشی میں سکندر حیات کی گمبھیر اور بھاری آواز گونجی تو ارہا پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ سکندر حیات کی سوری پر وہ کافی دیر لب سیوں سے دیکھتی چلی گئی۔ اس کے سامنے بیٹھا مرد بے شک ایک غلطی کر چکا تھا، مگر اس کے بعد ارہا نے اس کا جو روپ دیکھا تھا اس سے ارہا کو محبت ہونے لگی تھی۔ وہ پہلا مرد تھا جو ارہا کے دل پر دستک دیتا اس سے اپنے کیے کی معافی مانگ رہا تھا۔ سوری، میں نے بھی بہت سارا غلط سوچا اور بول دیا۔ اپنی معافی کے جواب میں ارہا کی طرف سے بھی معافی مانگے جانے پر سکندر نے چونکتے اسے دیکھا تھا۔
ارہا بڑا پرسکون چہرہ لیے بیٹھی، کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتی، پھر چہرہ جھکا گئی۔ اپنے غلط بولنے کا احساس کیسے ہوا؟ سکندر حیات نے ایک ٹرانس کی کیفیت میں پوچھا تھا۔ یہ لڑکی آخر کیا تھی جو زیادہ دیر ناراض تک نہیں رہ سکتی تھی؟ وہ سکندر حیات کے اس چھوٹے سے گھر میں رہتے، اس مکان کو اپنے ہاتھوں سے سنوارتے اتنی مطمئن کیوں تھی، جبکہ اس کا منگیتر جاوید اس وقت دولت سے مالا مال تھا؟ ہمارے نکاح کو اتنے دن ہو چکے، اگر آپ کو میرے ساتھ برا کرنا ہوتا تب ہی کر لیتے، اور پھر آج آپ میرے لیے شاپنگ بھی کر کے آئے نا۔ مگر وہ صبح آپ بغیر ناشتہ کیے چلے گئے تو بس دماغ میں الٹی سیدھی سوچیں آتی، میرا دماغ خراب کر گئی تھی۔ ارہا نظر جھکائے بہت سادے پن سے ہر بات واضح کرتی سکندر حیات کو اپنا گرویدہ کر گئی تھی۔ تم میرے ساتھ اس گھر میں خوش ہو، حالانکہ میں نے تمہارے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا تھا۔ سکندر حیات کا لہجہ بے یقینی بھرا تھا۔ میں اس گھر میں آپ کے ساتھ خوش ہوں کیونکہ اس گھر نے مجھے اپنائیت اور آزادی کا احساس دلایا ہے۔ یہاں میں اپنی من مرضی سے ہر کام کر سکتی ہوں، اگر کوئی سراہنے والا نہیں ہے تو کوئی بلا وجہ لان تان بھی نہیں کرتا۔ آخری جملے پر ارہا کے چہرے پر افسردگی کی جھلک نمایاں ہوئی تھی۔ اس کا لہجہ کئی محرومیوں کی نشاندہی کر رہا تھا، جس پر سکندر حیات نے تڑپتے اسے بغور جانچا تھا۔ وہ بھی تو بن ماں باپ کی بچی تھی، تو کیا وہ بھی سکندر حیات کی طرح اپنی ذات میں اکیلی تھی؟ سکندر کے دماغ میں سوال ابھرا تھا۔ سکندر تو لڑکا ذات تھا، تو کیا کچھ اسے برداشت کرنا پڑا تھا، اور وہ لڑکی انجانے کیا کچھ بھگت چکی تھی؟ سکندر نے اس وقت اور کوئی سوال کیے بغیر ارہا کا بازو پکڑا تھا، اور پھر وہ تمام فاصلے مٹاتا اسے خود سے لگا گیا تو ارہا نے بھی سکون سے اس کے کندھے سے سر ٹکایا تھا۔ سکندر، ارہا نے آج پہلی بار اس کا نام لیا تو اس کا ہر عضو سماعت بنا تھا۔ آپ اپنے دل میں خیال مت لائیے گا کہ میرے دل میں جاوید ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ میرے ماموں کے گھر والوں کے ساتھ جاوید نے بھی مجھے کبھی کوئی مان یا پھر عزت نہیں دی، جس کے بلبوتے پر میرے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ بنتا۔ ہاں البتہ اس کا اکڑ بھرا اور لالچی روپ اس سے ناپسندیدگی کا سبب لازمی بن گیا تھا۔ ارہا بہت سمجھداری سے اپنی زندگی کی نئی شروعات پر کھل کر سب بیان کر گئی تھی، اور اس کے اس اعتراف پر سکندر حیات کے پورے وجود میں ایک طمانینت بھری لہریں دوڑی تھیں۔ اور تم تو ہو ہی میری زندگی میں آنے والی پہلی اور شاید آخری لڑکی جب آہستہ آہستہ میرے دل کی سلطنت پر حکمرانی کرنے لگی ہو۔ سکندر حیات نے بھی اپنے احساسات ظاہر کرنے میں کنجوسی نہیں کی تھی۔ تھینک یو سو مچ ارہا، میری بے رنگ زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے۔ سکندر حیات نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا، اس کے چہرے پر اپنا محبت بھرا لمس چھوڑتے اسے اپنی پیار بھری قید میں لے گیا تھا۔ دونوں ہی بغیر کسی پریشانی کے ایک دوسرے کی قربت میں دل سے خوش تھے۔ سکندر حیات جیسے ہی گھر پہنچا، وہاں پہلے سے موجود اپنے باپ کی گاڑی کو دیکھتے اس کا چمکتا چہرہ مان پڑا تھا۔ دل و دماغ آج پہلی بار ڈر سا جاگا تھا، اور وہ ڈر تھا ارہا کو کھونے کا، اور اس کیفیت میں وہ بائک کے سٹینڈ سے لٹکے ارہا کے لیے گلاب کے گجروں کو بھی بھولا تھا جو آج بڑے اشتیاق سے لے کر آیا تھا۔ لڑکیوں سے بھاگنے والا سکندر حیات اب اپنی زندگی میں آنے والی ارہا جو اب اس کی من پسند عورت بن چکی تھی، کہ خوشی کے لیے ایک خوش مزاج انسان بن چکا تھا۔ سکندر حیات نے گھر کے اندر داخل ہونے پر دیکھا کہ ارہا مسکراتے چہرے کے ساتھ حیات صاحب سے باتیں کرتی انہیں چائے پیش کر رہی تھی۔ سامنے ٹیبل پر کچھ لوازمات بھی موجود تھے۔ سکندر، آپ آ گئے؟ ارہا نے سکندر کو دیکھتے ہی کہا، مگر وہ ساکت سے آگے نہیں بڑھ سکا تھا، اور نہ ہی دل میں پلتے غصے کے سبب اپنے باپ کو اپنے گھر سے چلے جانے کو کہہ سکا۔ جب حیات صاحب خود ہی اپنی جگہ سے اٹھتے اس کی جانب آئے، اور جب انہوں نے اپنی باہیں وا کیے سکندر کو خود سے لگایا، تو سکندر کو حیرانی کا جھٹکا لگا تھا۔ مجھے معاف کر دو سکندر، مجھ سے بہت سی کوتاہیاں ہو گئیں، تمہیں تمہارے جائز حق سے محروم کر دیا، اور وہاں جاوید میری محنت سے جوڑی ہر چیز کو برباد کرتے مجھے اپنی غلطی کا بخوبی احساس دلا رہا ہے۔ حیات صاحب دل سے شرمندہ تھے۔ سکندر بس چپ کھڑا تھا۔ آج نہ جانے کتنے عرصے بعد حیات صاحب نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ مگر تم نے بیٹا ثابت کر دیا ہے کہ تم ایک اصل مرد ہو، جو ارہا بیٹی کو اتنا خوش رکھے ہوئے ہو۔ ارہا جیسی اچھی لڑکی تمہارا ہی مقدر بننا تھی۔ حیات صاحب سکندر کو پیش رفت نہ کرتا دیکھ کر غمگین سے پیچھے ہٹنے لگے تھے، کہ جب بھی سکندر بھی اپنا دل بڑا کرتے ان کے گرد بازو حائل کر گیا، اور اس کے عمل پر ارہا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ معافی تلافی کے بعد ارہا نے بہت اصرار سے حیات صاحب کو رات رکنے کے لیے راضی کر لیا تھا، اور رات کو حیات صاحب کو اپنا کمرہ دیتے وہ دونوں اب اسٹور روم کے چھوٹے سے پلنگ نما بیڈ پر لیٹے تھے۔ گرمی کا احساس کم تھا، مگر مچھر ہنوز موجود تھا۔ کب سے پنکھا خراب ہے، مگر آپ نے ٹھیک کروانے کی زحمت نہیں کی، بیویوں کی طرح شکوہ کرتے ارہا نے سکندر کی طرف کروٹ بدلی تو وہ مسکرایا تھا۔ اس کے کچھ بولنے کے بجائے بس مسکرانے پر ارہا نے خفگی سے اسے گھورا تو وہ آگے سے ہنس دیا تھا، اور اس ہنسی پر ارہا جان وارتی نگاہوں سے اسے دیکھتے خود بھی مسکرا دی تو سکندر حیات اگلے ہی پل اسے اپنی گرفت میں لے گیا تھا۔ بہت شکریہ میری جان، میری زندگی کو اتنا خوشگوار بنانے کے لیے۔ بہت سے لوگ اپنی غلطیوں پر